سامعین کرام، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ یہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوگی۔ طہارت پانی اور مٹی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دل سے وضو کی نیت کریں۔ زبان سے نیت ثابت نہیں، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے۔ پھر بسم اللہ کہیں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں، اور کلی کرنے میں ضروری ہے کہ پانی کو منہ میں گھمائیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں اور زور سے جھاڑیں، پھر پورے چہرے کو 3 بار دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر پیشانی سے لے کر گدی تک پورے سر کا اور کان کے اوپر والے حصے کا مسح کریں۔ شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی حصوں کا مسح کرنا چاہیے، اور دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے ظاہری حصوں کا مسح کریں۔ مسح صرف 1 بار کیا جائے گا۔ پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں۔ اس طرح سے آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کا پانی جس اعضاء پر پڑتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن نہایت ہی چمکدار اور روشن ہوں گے۔ وضو کرنے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے۔ باوضو رہنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ باوضو مرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے، صحیح مسلم۔ باوضو سونے والے کے لیے ایک فرشتہ ساری رات مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، صحیح مسلم۔ وضو کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور فرماتے ہیں، حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، اور کہا، کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے والے درجات کو بلند کرنے والی چیزوں کو نہ بتا دوں؟ مطلب کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو گناہوں کو مٹا دیتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں، مطلب دوہرا کام کرتے ہیں۔ حاضرین نے کہا، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بالکل، ہمیں بتائیے ایسی چیز جو گناہوں کو مٹاتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ناپسندیدگی کے باوجود جو ہے اچھی طرح سے وضو کرو۔ ناپسندیدگی کے باوجود مطلب فجر کا وقت ہے، سردی کڑک ہے ایک دم، وضو کرنا مشکل جا رہا ہے، پسند تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے، کر رہے ہیں آپ، ناپسندیدگی کے باوجود، یا کبھی دل نہیں چاہ رہا کہ پانی کو استعمال کیا جائے، یا پانی دور ہے، بہرحال جو بھی تکلیف ہے اس میں شامل ہے، تو ناپسندیدگی کے باوجود کو وضو کو مکمل کرو، اچھی طرح کرو۔ یاد رکھیں، مکمل وضو کرنا مطلب جتنا بتایا گیا پورے اعضاء کو اچھے، ناپسندیدگی کے باوجود۔ دوسرا عمل فرمایا اور کہا، مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل وضو کو اچھے سے کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، یہ نیکیوں گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ دوسرا عمل مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کے لیے دل میں ایک کھٹک سی لگی رہنا کہ دوسری نماز چھوٹ نہ جائے، کہ چوک نہ جائے، بھول نہ جاؤں اس کو، اس کا انتظار کرنا، اور کہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ 3 اعمال آپ نے بتائے۔ یہ 3 اعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے اللہ کے پاس بلند ہوتے ہیں۔ تو اس میں وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں
اور فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے. وضو کی فضیلت، مومن جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے. جب چہرہ دھوتا ہے تو جب آخری خطرات چہرے سے ٹپکتے ہیں تو وہ چہرے کی اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. چہرے سے اور آنکھوں سے کیے گئے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ساتھ چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو آخری خطرہ جب پانی کا گرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ تمام گناہ جو اس کے ہاتھ سے ہوئے تھے وہ تمام جھڑ جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا یا ہاتھوں سے کیا تھا. لیکن یہ فضیلت یاد رکھیں صرف گناہ صغیرہ کے لیے، مطلب وضو سے جو گناہ معاف ہو رہے ہیں چہرے کے، ہاتھوں کے، تو یہ گناہ صغیرہ ہے. اس لیے کہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، صغائر کے لیے نماز سے نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، رشتوں کو قائم رکھنا، بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں جو جتنی بھی آتی ہے گناہ معاف کرنے کی وہ صغائر ہوتے ہیں. کبائر بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، کہ چھوٹے گناہوں کی بات ہوتی ہے. تو تمام صغائر آپ کے چہرے سے جو ہوتے ہیں، آنکھوں سے جو ہوتے ہیں، عام الفاظ میں اگر لیا جائے اس کو تو وضو کا پانی جن جن اعضاء پہ لگ رہا ہے جب وہ وہاں سے نتھر کر جاتا ہے تو ان اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چونکہ عموماً گناہ انسان چہرے سے کرتا ہے، آنکھوں سے، منہ سے، کان سے، اور دوسرا ہاتھوں سے. پیر سے عموماً گناہ نہیں ہوتے ذاتی طور سے، ہاتھ ملوث ہوتے ہیں وہ ہوتے. ٹھیک، تو بہرحال تو اس لیے کہا کہ چہرے کے، آنکھوں کے اور ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں وضو کی. یاد رکھیں، اور وضو یہ مستقل عبادت ہے، یاد رکھیں.